علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کے جسم پر بال زیادہ ہیں اور ان کی وجہ سے خارش ہوتی ہے تو کیا وہ بال اتارے جا سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ بالوں کی وجہ سے کبھی خارش نہیں ہوتی۔ بالوں کی وجہ سے خارش جسم کے جن جن حصوں پر ہوتی ہے، شریعت نے وہ بال اتارنے کا حکم دیا ہے، لہذا وہ خارش بالوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ بال اتارنے کی بجائے اس خارش کا علاج کریں۔ آپ کے جسم میں سردی اور خشکی دو چیزیں ہیں، جہاں سردی اور خشکی جمع ہوگی وہاں خارش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ مقتدی امام سے یا امام مقتدی سے ناراض ہو تو کس کی نماز ہوتی ہے اور کس کی نماز نہیں ہوتی؟ میرے پہ گزارش یہ ہے کہ نماز کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَصُلْحُ خیر، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لینا اس میں خیر اور بہتری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی غلطی ماننے والا انسان جو ہے نا وہ ذلیل اور حقیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عظیم اور اچھا انسان ہوتا ہے۔ دونوں میں سے جس کی غلطی ہے وہ ایک دوسرے سے معذرت کر لیں تو معاملہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے یہ نماز کا مسئلہ تو بات کا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ناراضگی جو ہے نا وہ باقی نہیں رہنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کر دیا ہے جی کہ جمعہ والے دن والدین کی قبروں کی زیارت کے حوالے سے کوئی حدیث ہے؟ دیکھیے، حدیث جمعہ والے دن کے حوالے سے نہیں ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ یہ حدیث مطلق ہے، اس کا تعلق والدین کی قبروں کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق جمعہ والے دن کے ساتھ ہے۔ لہذا کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے کسی وقت کا تعین کرنا یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے، جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اب عید کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک ایسا تہوار جس کے لیے وقت متعین ہو، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے وقت کا تعین کرنا درست نہیں، تو کسی اور کی قبر کی زیارت کے لیے جیسے والدین وغیرہ وقت کا تعین کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ لوگ اپنے نام کے آگے یزدانی لگاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ میرے علم کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ اور کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ یزداں سے یزدانی بنایا گیا اور کہتے ہیں کہ یہ یزداں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اللہ کا نام یزداں نہیں ہے۔ یہ جو آتش پرست مجوسی ایرانی تھے نا، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات کے دو تصور تھے، ان کے دو رب تھے، اہرمن اور یزداں، اور وہ کہتے تھے کہ یزداں رحمت کا رب ہے اور اہرمن عذاب کا رب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی دیکھ لیں، آپ کو اس میں یزداں نہیں ملے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ جی، بڑی بڑی ہستیوں نے اپنے نام کے آگے یہ لکھا ہوا ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ آپ نے مجھ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ عنہا اور عنہو میں کیا فرق ہے؟ عنہا اور عنہو میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس مرد کے ساتھ راضی ہو جائیں، صحابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ اس خاتون کے ساتھ راضی ہو جائیں، صحابیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا جی، ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوا، اس کو معلوم نہیں ہوا کہ رات اسے احتلام ہو گیا، وہ فجر کی نماز اس نے باجماعت ادا کر لی، دن نکلنے کے بعد اسے اپنے کپڑوں پر نشانات نظر آئے، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے، اگر تو اس کو فجر کی نماز کے وقت کے دوران یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پتہ چل جاتا تو پھر تو وہ نماز دوہرا لیتا۔ اب جو نماز وہ پڑھ چکا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت کوئی بھول چوک کر کام کر لے، غلطی سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، تو یہ اس کے لیے معافی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔